بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری پریکٹیکل لائف، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق یہ اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہی ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ حقیقت ہمارے اوپر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، ہم توحید کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، ہم توحید کے قائل ہیں اور یہی ایمان ہے۔ تو یہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت عطا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی، یہ ذرا نوٹ کر لیں، زندگی کے ہر پہلو کی کامیابی مطلب یہ ہے کہ ہم کس حیثیت میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ ہو جائیں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بات کر لیں، ایز اے پروفیشنل ہم بات کر لیں، بزنس کی ہم بات کر لیں، ہم اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس روزگار کے حوالے سے ہم بات کر لیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اگر ہم کامیابی ہم چاہتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اوپر۔ یہ ذرا اس کو اچھے طریقے سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اور کوئی کامیابی کا ذریعہ ایک مومن کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک اہم چیز جس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ کوئی زندہ اور جاوید کسی جسم کا نام ہو۔ اس کو ذرا میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دراصل ایک نظام کا نام ہے، اور اس نظام کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ہماری اوورآل جو 24 گھنٹے کی جو لائف ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت رسول جو ہے وہ کوئی زبانی اور کلامی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے بس زبان سے کہہ دیا، ہم نے بس جناب کہہ دیا ہے، یا اس کا کوئی، ہمیں اس کو پریکٹیکل کرنا ہے، اور وہ ایک پریکٹیکل نظام کا نام محبت رسول ہے۔ آج عالم اسلام کے جو حالات و واقعات ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ مطلب کہ ہماری اوورآل ناکامی کی سب سے جو بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اوپر ہی ہم نے نافذ نہیں کیا۔ اب ایک اہم چیز کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کا ترجمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ ذرا آیت مبارکہ کا ترجمہ میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب ایک تھوڑی سی ایک ایکسرسائز یا ایک مشق، اب فرض کر لیں ہم ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، یہ سوال اگر ہم کسی کلاس روم میں کرتے ہیں کہ بالکل نارمل حالت میں کہ جی ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، ہمیں سب سے زیادہ عزیز یا جسے کہتے ہیں درد آشنائی کا احساس، یعنی کہ ہمارا درد آشنا کون ہے، یہ کوشچن ہمارا، تو 90% اسٹوڈنٹس کا یا لوگوں کا عام کامن آنسر یہی ہوگا جی سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس، یا لوگ بہن بھائی کا نام لے دیں گے، اولاد کا نام لیں گے۔ اب یہ ہمارا جو کوشچن ہے اس کا آنسر اور فرسٹ پائیورٹی ہماری وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا ہو سکے ہم نیو جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہوگا۔ کیسے؟
ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں خاص طور پہ یہ پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں ان کو ضرور ڈسکس کیا کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. اور جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے بڑے ہیں، وہ سیرت کی کتابیں ضرور پڑھیں، ضرور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اب ایک اہم پوائنٹ اس کو ذرا میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی بہت سارے جھوٹے نبیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ کذاب وغیرہ، اور انہوں نے بڑا تنگ بھی کیا مسلمانوں کو. بہرحال پھر وہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچے. یہ آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں، موجودہ دور کی بات کریں، تو بہت بڑا ایک فتنہ جس کو کہہ لیں کہ قادیانیت یا قادیانی ہم عام طور پہ ان کو کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور بالآخر سرخرو بھی ہوئے ہمارے بزرگ جو ہیں. اور یہ 7 ستمبر 1974 کا دن ہمیشہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ جب قادیانیوں کو باقاعدہ ایک اقلیت کے طور پہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا اور دائرہ اسلام سے ان کو خارج، یعنی کہ وہ کوئی اسلام کا فرقہ نہیں ہے، وہ کوئی اسلام کا لفظ اپنے لیے وہ یوز نہیں کر سکتے. تو بہرحال اب قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے ہمارا دین کے لحاظ سے کوئی ان سے کنیکشن نہیں ہے. لیکن اب وہ چوری چھپے کچھ کاروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں خاص طور پہ ہمارے جو عام لوگوں کا کرنے والا کام ہے اور گورنمنٹ کا بھی اس میں، کہ ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں یہ ہے کہ ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیرت النبی کا مطالعہ بہت اہم ہے، اور دوسرا یہ جیسے جو فتنے ہیں ان سے گھبرانے والی بات نہیں ہے، ان کو ہم نے صرف واچ کر کے ان لوگوں کو رکھنا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.